شیعہ کے ذبیحے کا کیا حکم فقہا نے نقل کیا ہے؟ چنانچہ شیعہ مسلمان نہیں ہیں۔ یہ مسئلہ ہندوستان میں کم پیش آتا ہے لیکن پاکستان میں بہت زیادہ ہے۔ ہندوستان میں بھی ہے لیکن بہت زیادہ نہیں، جس طریقے سے عروج پاکستان میں ہوتا ہے ہندوستان میں اتنا نہیں ہوتا۔ بہر صورت چاہے ہندوستان کا ہو، پاکستان کا ہو یا ایران کا ہو، کہیں کا بھی ہو، یہ شیعہ مسلمان نہیں ہے، یہ صاف ہے۔ فقہا کا فیصلہ اور مفتیان کرام کے موجودہ دور کے مفتیان کرام کا جو فتویٰ ہے وہ عام فتویٰ یہی ہے کہ شیعہ مسلمان نہیں ہے، لہذا شیعہ مسلمان بھی نہیں اور کتابی بھی نہیں ہے، اس لیے ان کے ذبح کیے ہوئے جانور کا گوشت کسی مسلمان جو اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتا اس کے لیے اس گوشت کا استعمال حلال نہیں ہے، اس کے لیے اس گوشت کا استعمال حرام اور ناجائز ہے۔ چنانچہ فتاوی ہند میں ہے وَمِنْهَا أَن يَكُونَ مُسْلِمًا أَوْ كِتَابِيًا فَلَا تُؤْكَلُ ذَبْحِيَّةٌ أَكْلُهَا أَهْلُ الشِّرْكِ۔ اس طریقے کی عبارت جو ہے فتاوی ہندیہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 285 پر اس کو نقل کیا۔ فتاوی شامی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 296، البحر الرائق جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 168، بدائع الصنائع جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 45، فصل اما بیان شرط حل الاکل فی الحیوان، فتح القدیر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 407، جو مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ اب یہاں یہ واضح رہے کہ شیعہ اثنا عشریہ جو ہے، جو 12 فرقے ہے، تو یہ تحریف قرآن، امامت معصومیہ، تقیہ، متع اور 3 صحابہ کے علاوہ باقی صحابہ کرام کے بارے میں مرتد اور کافر ہونے کا عقیدہ رکھنے کی وجہ سے یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اگر کوئی شیعہ ہے لیکن ایسا اس کا عقیدہ نہیں ہے، اور یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ شیعہ رہے اس کا عقیدہ نہ رہے، یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ لہذا جو شیعہ چاہے وہ کوئی بھی طریقے کا ہو شیعہ، جس کا عقیدہ تحریف بالقرآن، امامت معصومیہ، تقیہ، متع اور صحابہ میں سے 3 صحابہ کے علاوہ بسا اوقات و پنجتن پاک کہتے ہیں، تو ان 3 صحابہ کے علاوہ باقی نعوذ باللہ من ذالک حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم اور جو ہے عثمان غنی اور بہت سے جو صحابہ ہیں، سب کو یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ مرتد اور کافر ہے۔ بطور خاص حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم کے بارے میں تو ان کا عقیدہ اس قدر غلیظ ہے کہ الامان والحفیظ۔ تو ایسا عقیدہ رکھنے کی وجہ سے یہ شخص ایسا شیعہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تفصیل کے لیے اگر دیکھنا ہے تو پھر ماہنامہ بینات شیعہ نمبر کا مطالعہ کیا جائے، اس میں مفصل اور مدلل بحث اور فتاویٰ موجود ہے۔ اسی طرح آغا خانی، بھوئرا وغیرہ کا بھی یہی حکم ہے، اور آج کے دور میں ہندوستان میں جو شکیلی فتنہ ہے یا قادیانی ہے، ان کی بھی شرکت اور ان کا بھی ذبیحہ حلال نہیں ہے، ان کا بھی ذبیحہ جو ہے حلال ہے، حرام ہے۔ شکیلی فتنے کا یہ شخص بھی مرتد اور کافر زندیق ہے۔ اگر کوئی شخص اس کے ذبیحے کو کھاتا ہے تو اس کے لیے حلال نہیں ہے، یہ حرام اور ناجائز ہے۔ یہ شکیلی فتنہ اور قادیانی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ میں شکیلی فتنہ کو بھی کافر کہتا ہوں، اور قادیانی تو ہے دائرہ اسلام سے خارج۔ تو یہ سب جو ہے انہی کے گروپ کے ہے، یا ایسے آغا خانیہ، بھوئرا وغیرہ کا بھی سب کا یہی حکم فقہا نے نقل کیا ہے۔ چنانچہ تفصیل دیکھنی ہے تو ماہنامہ بینات جلد نمبر 50، جمادی الاولیٰ خصوصی شیعہ نمبر 1408 ہجری 1988 عیسوی کا جو ہے چھپا ہوا پاکستان سے، وہاں دیکھیں اس کے اندر تفصیل نقل کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا، اس کے حروف تہجی شیعہ کا ذبیحہ صفحہ نمبر 96 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔